اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ماہ رمضان المبارک جسے شہر اللہ کہا جاتا ہے، اور اللہ نے اس مہینے میں مسلمانوں پر ایک خاص عبادت واجب کی جسے روزہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تم پر روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے امتوں پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا، اور اس کی حکمت یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس آیت کا انداز دیکھیں تو اللہ نے جو خطاب کیا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا ہے۔ اللہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس یا اہل الکتاب، لیکن یہاں پر خاص طور پر صاحبان ایمان سے خطاب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ قرآن مجید میں بس اوقات اللہ تعالیٰ جب یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو کلام کی لذت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بندہ جو عبادت کے لیے مشقت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، وہ مشقت ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے خطاب کیا کہ صاحبان ایمان، یعنی جو یہ کام کرے گا اللہ نے کہا وہ صاحبان ایمان ہوگا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ روزے فرض ہیں، یعنی سابقہ جو امتیں ہیں ان پر بھی یہ روزہ فرض تھا، اور اس میں حکمت اللہ نے جو کہا لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم، یہ جو لعل لفظ ہے یہ امید کے لیے آتا ہے کہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کو اس بات میں کوئی شک تھا کہ جو روزہ رکھے گا وہ متقی بنے گا یا نہیں۔ اب اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنے والے کے اپنے ارادے پر، نیت پر منحصر ہے، یعنی کہ وہ ایسا روزہ دار بن رہا ہے کہ جس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، یا صرف وہ ایسا روزہ دار بن رہا ہے کہ جو بھوک اور پیاس تو برداشت کرتا ہے مگر اپنے اندر تقوی کی خصوصیت پیدا نہیں کرتا۔ اور پھر اگر روزے کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں پر عبادت کے حوالے سے روحانی فوائد ہیں، وہاں پر اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو جاؤ۔ یعنی جو رسول نے روزے کی لاجک بیان کی، فلسفہ، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ صحت مند ہو جاؤ تو روزہ رکھا کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا ہر مہینے میں کم از کم 3 روزے ضرور رکھتے تھے۔ یہ جو ایام بیض ہے 13، 14، 15 اسلامی مہینے کی تاریخیں، رسول خدا ان میں روزے ضرور رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایام تھے جن میں رکھتے، لیکن یہ 3 دن ضرور روزے رکھا کرتے تھے، اور اس لیے رسول نے کہا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو جاؤ۔ اور پھر آگے جملہ ہے اسی حدیث میں وَالسَّافِرُ تَسْتَغْنَوْا، رسول نے کہا سفر کرو تاکہ تم مالدار ہو جاؤ۔ اب اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس میں رسول نے ایک اقتصادی طور پر قانون بیان کیا جو حدیث کا جز ہے، یعنی سفر کرو اور غنی ہو جاؤ۔ یعنی جو شخص اپنی تجارت کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک لے کے جاتا ہے تو گویا یہ اس چیز کی ضمانت ہوتی ہے کہ اللہ اس کے مال تجارت میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا الصیام جنۃ من العقاب، کہ اگر کوئی انسان جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو روزہ جہنم کے عذاب کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان گناہ گار ہے، قیامت کے دن اس کا روزہ جہنم اور اس کے درمیان حائل ہو جائے گا کہ نہیں، یہ بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک جو اللہ نے چیزوں سے بچنے کا حکم دیا تھا یہ انسان اس سے بچا کرتا تھا۔ اور پھر روزے کے جہاں پہ اور بدنی فوائد بیان کیے گئے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ ثلاثۃ یذہبن النسیان، امام صادق فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے انسان کی نسیان، بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ آج کل نوجوانوں میں بھی بہت زیادہ زائمر ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جس انسان کو بہت زیادہ نسیان ہوتا ہے، بھول جاتا ہے، 3 کام کرے تو اس کے لیے بھولنے کی بیماری میں کمی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلا تلاوت القرآن۔ اگر کوئی انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کا نسیان کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا کہا والسواک، یعنی جو انسان مسواک کرتا ہے اس کے بھی بھولنے کی بیماری کم ہو جاتی ہے۔ اب اگر آج کے حوالے سے امام کے اس فرمان کے دوسرے حصے کی توجہ کی جائے، یعنی امام نے کہا کہ کچھ بیکٹیریاز ایسے ہوتے ہیں، کچھ وائرسز ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے منہ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کافی عرصے تک منہ کے اندر مقیم رہتے ہیں تو وہ انسان کے دماغ پر اور نسیان پر اثر انداز رہتا ہے۔ یعنی جو انسان اپنے منہ کی صفائی کا اہتمام رکھتا ہے، اللہ اس سے بھی نسیان کی بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ اور تیسرا امام علیہ السلام نے فرمایا الصیام، جو انسان روزہ رکھتا ہے اس سے بھی نسیان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے کینسر کے حوالے سے، یعنی جو جسمانی امراض میں روزہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، جو رسول نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو جائے۔ یہ کیلیفورنیا یونیورسٹی ان کی طرف سے بھی ان کا جو ریسرچ پیپر ہے اس میں یہ بات کی گئی، اور ایک اور ہے جان ہاپکنز یونیورسٹی، اس کی طرف سے بھی یہ بیان ہوئی۔ اور ایک جاپان کا سائنسدان تھا جسے نوبل انعام دیا گیا تھا، نوبل پرائز، اس نے کینسر کی بیماری کا علاج دریافت کیا تھا۔ اس نے کیا کہا کہ جو انسان ایک لمبے عرصے تک کے لیے فاسٹنگ کرتا ہے، کچھ نہیں کھاتا، تو اس کے اندر آہستہ آہستہ کینسر کے خلیے مرنے لگتی ہیں۔ یعنی وہ جو جاپانی سائنسدان ہے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن جو اس کی کینسر کی بیماری سے بچنے کے لیے اس نے تحقیق دی کہ اگر کینسر کا مریض 12 سے 16 گھنٹے تک کچھ نہیں کھاتا پیتا، وہ فاسٹنگ کرتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ جو کینسر کے خلیے ہیں وہ مرنے لگتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا انسان کے جسم کے اندر جب کینسر کے خلیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب اسے 12 سے 16 گھنٹے تک غذا کے لیے کچھ اور سیلز نہیں ملیں گے تو وہ جسم کے جو مردہ سیلز ہیں تو ان کو اپنا خوراک کے طور پر استعمال کرے گا، وہی خلیے زندہ ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ جو کینسر کے خلیے ہیں وہ مرنے لگیں گے، اور اس طرح جو کینسر کے مرض کا سبب بننے والے خلیے ہیں ان سے نجات پائے گا۔ اور حالانکہ دیکھا جائے یہی جب ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، وہ بھی 12 سے 16 گھنٹے کے درمیان جب فاسٹنگ کرتا ہے، تو یہی سارا پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو جائے۔ تو لہٰذا ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہی ذہن نشین کرنا چاہیے، اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے عبادت کا فلسفہ کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، لیکن ایک چیز جو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، روزہ عبادت ہے۔ جب بھی آپ روزہ رکھیں تو آپ نے جسمانی فائدہ مد نظر نہیں رکھنا، اس لیے کہ عبادت کے صحیح ہونے کے لیے قربتاً الی اللہ ہونا شرط ہے کہ میں اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کام کرتا ہوں۔ اگرچہ کہ آپ ایسے آرٹیکلز پڑھیں گے جس میں جسمانی فوائد ہوں، لیکن ذہن نشین یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذہن نشین یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور قربت الی اللہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ عبادت کوئی بھی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، کوئی بھی ہو، جب تک اس میں قربت الی اللہ نیت نہیں ہوگی وہ عبادت خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی روزہ رکھا جائے تو قربت الی اللہ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اور جب نیت کی جائے، عام طور پہ انسان ہر روز یہ نیت کرتا ہے جو واقعی صوم بدن نویت من شہر رمضان اکثر کیلنڈرز پہ ہوتا ہے، یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا آپ نے جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوا، آپ نے دل میں نیت کر لی کہ میں اس پورے ماہ رمضان میں روزے رکھوں گا، وہ جو پہلے دن آپ نے نیت کی تھی وہ ایک نیت ہی کافی ہے کہ آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اور اگر آپ ہر روز اس کا تکرار بھی کرنا چاہیں، اذان فجر سے پہلے آپ اردو میں ہی دہرا لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آج روزہ رکھوں گا، تو یہی آپ کا جو ارادہ قلبی ہے، یہ آپ کی نیت ہے۔
بہت اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ عربی کی اگر نیت مجھے نہیں آتی، یا بعض بچے ہوتے ہیں اب انہیں روزہ رکھوانا چاہتے ہیں کہ پہلے نہیں بچے کو نیت یاد کروائیں. نہیں، بچہ جب دل میں آپ اسے کہیں کہ آپ نے نیت کر لیا، ارادہ قلبی کر لیا، تو وہی آپ کا جو ارادہ قلبی ہے وہی آپ کی نیت ہے، اور اسی کے ساتھ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ. اور پھر اگر روزے کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو اس مہینے کی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، کہ گویا اللہ نے اپنی ضیافت کا دسترخوان بچھایا ہوا ہے کہ جو بھی آئے اللہ کی رحمت سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. یعنی باقی مہینوں میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت ہے، مگر فرق یہ ہے کہ باقی مہینوں میں بندہ رحمت کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، اس مہینے میں رحمت بندے کو تلاش کر رہی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے صلاح دے رہے ہوتے ہیں، کوئی گناہ گار ہے، کوئی سائل جو ہم سے سوال کرے ہے، کوئی جہنم سے نجات پانے والا، کوئی ایسا جو ہم سے جنت کا سوال کر رہا ہو. اور اسی لیے معصومین کی روایات میں تاکید ہے کہ جب جہنم کے دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں اور جنت کے دروازے ہم پر کھول دیے ہیں، تو اللہ سے یہی دعا مانگا کرو. معصوم نے کہا کہ اے خدایا، جو تو نے جہنم کے دروازے ہم پہ بند کیے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے بند فرما، جو تو نے جنت کے دروازے ہم پہ کھولے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے کشادہ فرما. اور پھر رسول خدا کی حدیث ہے کہ بدبخت ہے وہ بندہ کہ ماہ رمضان شروع ہو اور پھر وہ ختم ہو جائے، ابھی تک وہ بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتا. اس لیے کہ اللہ نے اپنی بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. کوئی آئے تو صحیح خدا کے پاس سائل بن کر، اور خاص طور پر جو افطار کا وقت ہوتا ہے، یقیناً اس وقت انسان کی جو بدنی کیفیت ہے، نفسیاتی کیفیت ہے، سارا دن کے بھوک کی وجہ سے، کام کی وجہ سے لاغر ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہی وقت ہوتا ہے جب روزہ دار کو اس کا بدلہ اور انعام دیا جاتا ہے. لہذا ہمیں اس وقت بھی خدا کی بارگاہ میں دعا سے، مناجات سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ کم از کم جو امام نے فرمایا کہ افطار سے پہلے سورۃ القدر کی تلاوت کریں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کم از کم صرف اس سورت کی ہی تلاوت کر لو. اور پھر جو بھی آپ کے دل میں حاجت ہے، دعا ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کیجیے. جو بھی خدا سے جائز حاجت مانگی جائے گی، اللہ ہمارے اخلاص کی وجہ سے دعا مستجاب فرمائے گا. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی رسول ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ 2 کام ماہ رمضان میں زیادہ کیا کرتے تھے. کہا ایک، رسول خدا تلاوت قرآن زیادہ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. اور پھر رسول نے فرمایا لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، ہر شے کے لیے ایک موسم بہار ہوتی ہے اور قرآن کے لیے موسم بہار ماہ رمضان ہے. لہٰذا ہمیں بھی قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے. خاص طور پہ میں نوجوانوں سے یہ عرض کروں گا، اب تو آسان ہے، آپ اپنے موبائل میں کوئی ایک ایپ ایسے رکھ لیجئے، یا آپ بے شک آڈیو فائلز جو ہیں وہ رکھ لیں. اگر آپ اپنے دفتر میں جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ قرآن سنیں، اب زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. اور اگر کوئی ایسا ہو کہ جس نے تلاوت قرآن نہیں سیکھی، تو وہ کم از کم اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کرے کہ میں اس مہینے میں تلاوت قرآن سیکھوں. اور جو تلاوت قرآن جانتے ہیں وہ اس سے ایک مرحلہ آگے تلاوت کے بعد قرآن میں غور و فکر کریں. جیسے اللہ نے کہا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُوهَا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہمیں قرآن میں غور بھی کرنا چاہیے. یعنی آپ ترجمہ قرآن پڑھیے، معصومین علیہ السلام سے منقول جو تفسیر ہے اس کی تلاوت کیجیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ ہمیں قرآن میں کیا کہنا چاہتا ہے. دیکھیے ہمارے پاس اینڈرائڈ موبائل ہوتے ہیں، جب انسان صبح اٹھتا ہے تو انسان کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ میں اپنا موبائل دیکھوں، واٹس ایپ کھولوں، سوشل میڈیا، کسی نے کوئی میسج نہ بھیجا ہو، کوئی پیغام نہ آیا ہو. یعنی انسان چاہتا ہے کہ کسی بندے نے اگر کوئی مجھے پیغام، کوئی میسج بھیجا ہے تو میں اسے پڑھوں تو صحیح. تو اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے.
تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں میسج بھیجا ہے اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے. تو کم از کم اگر کوئی انسان ہر روز 50 آیتوں کی بھی تلاوت کرے تو معصوم کا فرمان ہے کہ اسے غافل بندوں میں سے شمار نہیں کیا جائے گا. تو اے مالک کائنات ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. جناب ابن عباس کی روایت کہ پہلا کام رسول خدا زیادہ تلاوت قرآن کرتے تھے اور دوسرا کام رسول خدا سخاوت زیادہ کرتے تھے. ورنہ تو کبھی رسول خدا کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی سائل آیا ہو اور رسول نے اسے نہ کیا ہو، لیکن اس ماہ رمضان میں رسول کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. لیکن سخاوت کا اصول اگر آپ ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں. یعنی اگر آپ کے رشتہ داروں میں موجود ہے تو کسی اور کو ادا کرنا آپ اپنے رشتہ دار کی حق تلفی بھی کر رہے ہیں. چونکہ رشتہ دار کو دینے سے 2 اجر آپ کو حاصل ہوتے ہیں. ایک تو آپ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں یا آپ خدا کی راہ میں مال دے رہے ہیں، اور دوسرا آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں کہ جو غریب رشتہ دار ہے اس کا حق بھی اسے دے رہے ہیں. اور اس حوالے سے جیسے ماہ رمضان کے روزوں کے احکام میں بھی ہے کہ ایک وہ شخص جو بزرگی کو پہنچ گیا ہے اور وہ اپنی کبر سینے کی وجہ سے روزے نہیں کر سکتا، وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، کہ وہ گردے کا مریض ہے یا وہ شوگر پیشنٹ ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ناقابل تحمل ہے، ناقابل برداشت ہے، تو ایسا شخص کے لیے شرعی حکم یہ ہے وہ ہر روزے کے بدلے ایک مطعم مستحق کو دیتا ہے. ایک مطعم سے مراد یعنی 750 گرام گندم آٹا یا چاول جو بھی شہر میں غذا ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے. یہ ایک مہینے کا تقریباً 22.5 کلو بنتا ہے. تو جب ایک آپ مطعم بھی دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے. لیکن فقہی حوالے سے جن کی کفالت ہم پر واجب ہے ہم ان کو صدقہ خیرات نہیں دے سکتے. جیسے ماں باپ کی کفالت واجب ہے، اولاد کی کفالت واجب ہے، اسی طرح زوجہ کی کفالت واجب ہے. جن کی کفالت شریعت میں واجب ہے ان کو واجب صدقہ یا مطعم یا باقی خیرات نہیں دے سکتے. لیکن جن کی کفالت واجب نہیں ہے جیسے چچا ہو، ماموں ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو یا اسی طرح بہن بھائی کی اولاد ہو ان کو آپ یہ دے سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو شخص روزہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا یا کبر سنی کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، یہ بہت اوقات یہ ہے کہ ایک عورت کی پریگننسی پیریڈ قریب ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا ڈاکٹر نے کہا اس کی صحت کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ بھی روزہ نہیں رکھے گی، ہر روزے کے بدلے ایک مطعم دے گی، لیکن یہ بعد میں روزے کی قضا بھی عورت کرے گی. اسی طرح اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، روزہ اس کے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ عورت بھی روزہ نہیں رکھے گی بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مطعم دے گی ضرورت مند کو، اور بعد میں وہ روزے کی قضا بھی بجا لائے گی. تو اس لیے آپ جب اپنے واجب فرائض ادا کرتے ہیں مالی طور پہ تو ان میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دیں، تاکہ ایک طرف آپ کا واجب فریضہ ادا ہو جائے گا اور دوسری طرف صلہ رحمی ادا ہو جائے گی. دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیے محمد و علی محمد. اور پھر جیسا کہ ہم تو پرامن فضاؤں میں ماہ رمضان المبارک گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں ان ایام میں بھی ان مظلوموں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جو اس وقت فلسطین غزہ میں جس امتحان میں مبتلا ہے، کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھر مسمار ہو چکے ہیں اور وہ اپنے گھروں گرے ہوئے گھروں کے ملبوں پر روزہ افطار کر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. کہ جب ہوائی جہاز کے ذریعے کچھ امداد ان کے پاس نیچے پھینکی گئی اور وہ پیراشوٹ نہیں کھلا تو وہ لوگ جو ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں 3 لوگ اس کے نیچے آ کے شہید ہو گئے. شاید ہم اس پرامن فضا میں ہمیں سحر و افطار کی ساعتیں نصیب ہو جاتی ہے، مساجد میں اور جگہوں پر اپنے گھروں میں ہمارے لیے کوئی سختی نہیں ہے. ایک طرف اسرائیل دشمن ہے جو ہم پر بم برسا رہا ہے، دوسری طرف حالت یہ ہے کہ پینے کو صاف پانی ان کو مہیا نہیں ہے، وہ خلیز پانی پینے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں، کھانے کے لیے گھاس وہ لوگ کھا رہے ہیں. تو ہمیں کم از کم پہلا مرحلہ اپنی دعاؤں میں ان فلسطین کے مظلوموں کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں کم از کم اس ظالم سے نفرت کرنا چاہیے جو ان مظلوم
مسلمانوں اور مظلوم فلسطینیوں کے حقوق کو غصب کر رہا ہے۔ اور اس سے دوسرا مرحلہ یہ ہے، اگر ہمیں یقین ہے کہ کوئی ایسی NGO موجود ہے یا کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے کام کر رہا ہے، تو ہمیں اپنے حسب توفیق کچھ نہ کچھ ان فلسطین کے لیے اپنے مالی واجبات میں سے بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور یقیناً امام امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت کا مشہور جملہ ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے اسی ماہ رمضان المبارک 21 رمضان کی شب امام حسن اور حسین علیہ السلام سے کہا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ حسن و حسین تمہارے بابا تمہیں وصیت کر رہے ہیں، در حقیقت انہیں مخاطب کر کے مولا علی ساری انسانیت کو علی ابن ابی طالب کا آفاقی پیغام دے رہے تھے کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہو اور مظلوم کے مددگار بن کے رہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی امیر المومنین کا حقدار ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا شیعہ ہے، ظالم کا تعلق کسی قوم، کسی قبیلے، کسی مذہب، کسی مسلک سے ہو وہ اس سے نفرت کرتا ہے، اور مظلوم کا تعلق کسی قوم، قبیلے اور ملک یا نسل سے ہو تو امیر المومنین کا شیعہ مظلوم کی حمایت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دعا ہے کہ مالک ہمیں زمانی اور عملی طور پر ان مظلوموں کا ساتھ دینے اور ان کے لیے کلمہ حق بلند کرنے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا